اچھا، اب آئیے اس کی اہمیت پر۔ اہمیت یہ ہے کہ آج جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ دنیا سکڑتی جا رہی ہے، فاصلے تو کوئی ہے ہی نہیں، اب کوئی معنی ہی نہیں۔ جیسے حدیث میں آیا تھا کہ دجال بات کرے گا ساری دنیا میں سنی جائے گی، آج کوئی دجال صاحب جو ہے واشنگٹن سے تقریر کرتے ہیں اور پوری دنیا میں سنی جاتی ہے۔ اب جو یہ دنیا چھوٹی ہو رہی ہے تو اس کا ایک منطقی تقاضا یہ ہے، یہ جو نیو ورلڈ آرڈر کی بات ہے یہ منطقی ہے، کوئی ایک عالمی ریاست ہونی چاہیے۔ اب یہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں، نیشن سٹیٹس وغیرہ، یہ تو لڑتی بھڑتی رہیں گی، اس نے اس کے اوپر چڑھائی کر دی، اس نے اس پر چڑھائی کر دی، تو ایک کوئی عالمی ریاست، گلوبل سٹیٹ قائم ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے لیے بنیاد کہاں سے لائیں؟ انسانوں کو جوڑیں کیسے؟ وہ تو نسل کی بنیاد پر جو ہے کٹے ہوئے ہیں، رنگت کی بنیاد پر ان کے دلوں کے درمیان جو ہے بودھ ہے۔ انسانیت کو ایک کرنے والی یا ایک ڈوری میں پرونے والی شے کون سی ہے؟ کون سی ڈوری ہے؟ دیکھیے، انہی حالات کا تقاضا تھا، لیگ آف نیشنز قائم ہوئی تھی، لیکن چونکہ سارے فاصلے جو ہے خارج میں کم ہوئے ہیں، دلوں کے فاصلے جو کہ تو برقرار ہیں، ناکام ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اقبال نے اس کی موت کی پیشن گوئی کی تھی، بیچاری کئی روز سے دم توڑ رہی ہے، ڈر ہے خبر بد نہ میرے منہ سے نکل جائے، تقدیر تو مبرم نظر آتی ہے ولیکن پیران کلیسا کی دعا ہے کہ یہ ٹل جائے، کسی طرح لیگ آف نیشنز باقی رہ جائے۔ ختم ہو گئی، اب یونائٹڈ نیشنز ہے، بالفعل ختم ہو چکی، سپر پاورز کے مفادات کے تحت۔ اور اب تو وہ سپر پاورز بھی دو نہیں رہی، سپریم پاور جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کی اکثریت روکنا چاہے وہ نہیں رکتی۔ عراق پر حملے کے معاملے میں کون ساتھ تھا ان کے؟ بائی پاس کیا، دفاع ہو جاؤ، ہمیں کوئی حیثیت زبریت نہیں تمہاری۔ تو یہ بھی دم توڑ رہی ہے، یونائٹڈ نیشنز کا وجود کیا رہ جائے گا؟ بیچاری کئی روز سے دم توڑ رہی ہے۔ یہ عراق پر حملے کے ساتھ یہ ہے، اس کا دم جو ہے عالم نزاع شروع ہو چکا ہے، ڈر ہے خبر بد نہ میرے منہ سے نکل جائے، تقدیر تو مبرم نظر آتی ہے، تو اٹل نظر آتا ہے کہ یہ فیل ہو جائے گا، ادارہ ختم ہو جائے گا۔ پیران کلیسا کی دعا ہے کہ یہ ٹل جائے، وہاں دعائیں ہو رہی ہیں کہ ابھی یہ برقرار رہے۔ اس پس منظر میں قرآن دو بنیادیں دیتا ہے کہ جو تمام انسانوں کو جوڑنے والی ہیں، ایک وحدت الہ، وحدت خالق، تم سب کا خالق ایک ہی ہے، اللہ۔ اب ایوولوشن کی تھیوری ماننے والے کیسے مانیں گے کہ کوئی ایک اللہ ہے، کوئی ایک خالق ہے؟ تو نہیں مان سکتے۔ نمبر دو، تم سب ایک ہی جوڑے کی اولاد ہو، یا ایھا الناس انا خلقناکم، اے تمام انسانوں ہم نے تم سب کو پیدا کیا۔ وحدت خالق، وحدت الہ، اس پر سب جڑ جائیں گے آپس میں، ہندی ہو، چینی ہو، پاکستانی ہو، ایرانی ہو، امریکی ہو، کالے ہو، گورے ہو، پیلے ہو، سب اللہ کی مخلوق۔ اگر دل میں اللہ پر یقین ہے تو یہ پھر سارے جو فرق ہیں ایویپوریٹ ہو جائیں گے۔ ایک کالے حبشی کو جس کے گھنگریالے بال تھے، ہونٹ موٹے موٹے تھے، شین ادا نہیں کر سکتا تھا، اشہدو نہیں کہہ سکتا تھا، اشہدو کہتا تھا، بلال۔ اور حضرت عمر فاروق جو اسلام سے پہلے بڑے نیشنلسٹ تھے، اپنی قرشیت پر فخر، اپنے خاندان پر فخر، اور وہ عمر فاروق جبکہ وہ خلیفہ تھے حضرت بلال کا نام نہیں لیتے تھے سیدنا کے بغیر، سیدنا بلال، سیدنا بلال، سیدنا بلال۔ حضرت ابو بکر کے بارے میں فرماتے ہیں ابو بکر سیدنا وآتق سیدنا، ابو بکر خود بھی ہمارے سردار ہیں، انہوں نے ہمارے سردار کو آزاد کرایا تھا خرید کر۔ تو یہ فرق تو جب تک کہ آپ اللہ پر ایمان نہ رکھتے ہوں
تو کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. ہمارے ان کے درمیان کیا بنیاد ہے؟ پتہ نہیں کون سے قسم کے بندروں کی اولاد جو ہے ہندوستان میں بس رہی ہے اور کون سے قسم کے شمپینزیز کی اولاد جو ہے وہ کہیں اور بس رہی ہے. ان کا تو کوئی رشتہ آپس میں ہے ہی نہیں. پھر یہ کہ وحدت آدم و حوا، انا خلقناکم، نمبر 1 من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. تو ایک تو اخوت دینی ہے، اخوت اسلامی ہے، وہ تو بڑی اونچی بات ہے. اخوت انسانی، تمام انسان. اب آپ فرمائیے حضرت حوا کے رحم پر جا کر تمام انسان ایک نہیں ہو جائیں گے؟ والدہ کے رحم کے اعتبار سے بہن بھائی جو ہیں وہ بھائی بھائی اور بہنیں ہیں. دادی کے اس پر جائیے تو وہ ایک بڑا کنبہ وجود میں آ جائے گا. چچا تائے کی ساری اولاد اس میں مل جائے گی، اور اسی طریقے سے خالاؤں کی اور پھپھیوں کی اولاد شامل ہو جائے گی. اس سے آگے جائیے، اس سے آگے جائیے، سب جا کر آدم اور حوا پر جمع ہو جائے گی. تو آج جو زمانے کا تقاضا ہے کہ یہ فاصلے کم ہو، نوع انسانی جمع ہو، ایک وحدت ہو جائے، وہ تقاضا صرف اسلام کی بنیاد پر طے ہو سکتا ہے، پورا ہو سکتا ہے. کسی اور کے پاس اس کے لیے کوئی بنیاد نہیں. میں نے کہا تھا نا کہ کسی کالے کو گورے پر نہیں، کوئی گورے کو کالے پر فضیلت نہیں. ساتھ ہی کہا تھا مرد کو عورت پر کوئی فضیلت نہیں. مرد اونچا اور عورت نیچی نہیں ہے. شرف انسانیت کو دونوں ایکولی شیئر کرتے ہیں، وہ بھی ہیومن بینگ، وہ بھی ہیومن بینگ. سورہ آل عمران کے آخر میں ایک لمبی دعا آئی ہے، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. اے رب ہمارے، ہم نے ایک پکارنے والے کی پکار کو سنا کہ وہ ایمان کی صدا لگا رہا ہے، ایمان کی ندا لگا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ. تو ہم ایمان لے آئے. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا. تو پروردگار ہمارے گناہ بخش دے اور ہم سے ہماری برائیوں کو دور کر دے. وتوفنا مع الابرار، اور اپنے نیکوکار بندوں کے ساتھ ہمارا خاتمہ کیجو. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، اور پروردگار ہمیں وہ سب کچھ دیجو جس کا وعدہ تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے کیا ہے. آپ نے فرمایا جنت اور یہ نعمتیں ہوں گی، ہمیں وہ سب کچھ دیجو. انک لا تخلف المیعاد، تو اپنے وعدے سے ہٹنے والا نہیں ہے. ہمیں یہ اندیشہ نہیں ہے. اندیشہ ہے تو یہ کہ ہم ان وعدوں کا مصداق ثابت ہو سکے یا نہ ہو سکے. تو اپنے فضل کرم سے ان کا مصداق ہمیں بنا دے. اب اس کا جواب سنیے. فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم. ان کے رب نے ان کی دعا کو قبول کیا اور فرمایا میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے کسی عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں. من ذکر او انثی، خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت. بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے ہی میں سے ہو نا. ایک ہی باپ کے نطفے سے بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے. ایک ہی ماں کے رحم میں پرورش پائی ہے بیٹے نے بھی بیٹی نے. تو اونچ نیچ کہاں سے آ جائے گی؟ کدھر سے آ جائے گی؟ بعضکم من بعض، ایک دوسرے میں سے ہو. فالذین ہاجروا، تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی. تو ہجرت صرف مردوں تو نے کی، عورتوں نے بھی کی. وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، جو اپنے گھروں سے نکالے گئے ان میں مرد بھی تھے عورتیں بھی تھیں. وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور جنہیں میری راہ میں ایذا پہنچائی گئی ان میں مرد بھی تھے عورتیں بھی تھیں. پہلے شہید ہونے والے 2 میاں بیوی، ایک جوڑا، حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سمیہ ان کی اہلیہ رضی اللہ تعالی عنہ. شدید ترین ٹارچر کیا ابو جہل نے اور پھر شہید کر دیا. وقاتلوا وقتلوا، پھر انہوں نے قتال بھی کیا، اللہ کی راہ میں جنگ بھی کی اور قتل بھی ہوئے. تو ان تمام کاموں کے اندر مرد اور عورت شریک رہے. قتال سے میں نے عرض کیا تھا کہ فرضیت اس کی جو ہے وہ خواتین پر نہیں ہے. اس کے باوجود خواتین نے حصہ لیا، جاتی تھی. مرہم پٹی ان کے ذمے، آخر جنگ میں زخمی ہوں گے آئیں گے. کوئی مرد اس میں لگیں گے تو وہ ورکنگ جو ہماری طاقت ہے وہ کم ہوگی.
پھر یہ کہ آخر خوراک کا بندوبست تو کرنا ہے، کھانے کا جو ہے راشن کا، وہ کرتے تھے۔ تو یہ سب کے سب برابر کے شریک ہیں۔ سنیے دوبارہ الفاظ، فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، میں لازماً دور کر دوں گا ان سے ان کی برائیوں کو، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور انہیں لازماً داخل کروں گا ان باغات میں کہ جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، ثوابا من عند اللہ، یہ بدلہ ہوگا اللہ کے پاس سے، واللہ عندہ حسن الثواب، اور یقیناً بہترین بدلہ تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ مساوات مرد و زن کے اس نظریے کو سمجھ لیجئے۔ دوسرا نظریہ میں بتاؤں گا جو آج دنیا مغرب سے لے رہی ہے، وہ سراسر گمراہی ہے، سراسر گمراہی ہے، سراسر گمراہی۔ لیکن نیکیوں کے میدان کھولے ہوئے ہیں مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے۔ جو مرد کمائے گا نیکی وہ اس کے لیے ہے، جو عورت نیکی کمائے گی وہ اس کے لیے ہے۔ انڈیویجویلٹی ہے، فریڈم ہے، فریڈم آف ول ہے، مساوی ہے۔ اور اسی لیے میں نے یہ جو آیت ہے دیکھیے، اس میں 10 اوصاف میں مردوں عورتوں کو برابر برابر، عام طور پر قرآن کا اسلوب یہ نہیں ہے، اسے عربی میں کہتے ہیں برسبیل تغلیب۔ ایک مجمع ہے، مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، تو مذکر میں خطاب ہوگا، مؤنث کے صیغے سے خطاب نہیں ہوگا، وہ تابع ہے ساتھ ہی آ جائیں گے۔ لیکن یہ آیت دیکھیے کتنی طویل ہے، ان المسلمین والمسلمات، یقیناً فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، والمومنین والمومنات، اور صاحب ایمان مرد اور صاحب ایمان عورتیں، والقانتین والقانتات، اور فروتنی اختیار کرنے والے مرد اور فروختنی اختیار کرنے والی عورتیں، والصادقین والصادقات، اور سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اللہ کے سامنے جھکنے والے مرد اور جھکنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے تیار کیا ہوا ہے، اعد اللہ لہم مغفرۃ، ایک تو مغفرت انہیں ملے گی اور اجر عظیم ملے گا۔ یہ ہے وہ تصور مساوات مرد و زن، کوئی اونچا نہیں کوئی نیچا نہیں۔